یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار، راہ تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، کروڑوں ہی مر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دہلی کے سفروں کے حوالے سے ڈسکشن پروگرامز کی سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا تیسرا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے تیسرے سفر دہلی کے تعلق سے بات چیت کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ میں محترم مولانا صاحب کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مورخہ 21 اکتوبر سن 1905 عیسوی کو صبح 8 بجے کے قریب قادیان سے عازم دہلی ہوئے۔ رات 9 بجے بذریعہ ریل گاڑی امرتسر سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ 18 گھنٹے کے سفر کے بعد تقریباً 3 بجے دہلی پہنچے۔ دہلی میں الف خان سیاہی والے مکان واقع چتلی قبر متصل سید رفاعی میں قیام فرمایا۔ ناظرین، دہلی کے اس سفر کے دوران بعض بزرگان امت کے مزار پر دعا کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ان میں سے بعض بزرگان کی قبور پر دعا کے تعلق سے کچھ تفصیل پیش کی جائے گی۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے اس پروگرام کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اس سفر پر روانہ ہونے سے قبل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اور بعد ازاں آپ علیہ السلام نے بزرگان امت میں سے حضرت باقی باللہ کے مزار پر تشریف لے جانے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکتوبر 1905 دہلی میں قیام پذیر تھے۔ آپ کے ساتھ بہت سے اصحاب تھے، ان میں سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے سیدنا حضرت مسیح السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، دہلی میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں، ان کی سیر کا کوئی پروگرام بنا لیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لہو و لعب کا قائل نہیں ہوں، البتہ یہاں پر بہت سے بزرگان امت مدفون ہیں جن کی اسلام کے لیے بہت خدمات ہیں، اور انہوں نے بہت کٹھن سفر طے کیا ہے تبلیغ اسلام کے لیے، تو ان کی قبور پہ جانا اور وہاں دعا کرنا مقصود ہے، اور اس کی کوئی فہرست بنا لے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے ایسے بزرگان کی فہرست بنائی جہاں پر جانا ممکن تھا۔ بعض بزرگان ایسے بھی تھے جہاں کے جانا ممکن نہیں تھا، حالات اور مخالفت اور وہاں کے لوگ، وہ حالات اس قسم کے تھے کہ وہاں جانا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد پر وہ فہرست بنائی گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1-2 دنوں کے درمیان ان بزرگان کی قبر پر گئے۔ ان میں سب سے پہلے خواجہ باقی باللہ صاحب تھے۔ آپ کی قبر آج تک موجود ہے، اور عیدگاہ روڈ شنگھارا روڈ کہلاتی ہے، جہاں نئی اور پرانی دلی ملتی ہے، وہاں پر ایک قبرستان ہے، وہاں حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ حضرت مسیح السلام سب سے پہلے وہاں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے سے قبل حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا
کہ حضور ان قبور پر کیا پڑھا جائے، کیا دعا مانگی جائے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ معروف دعا جو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور پر دعا مانگنے کے تعلق سے سکھائی، وہ پڑھی اور بتایا کہ یہ دعا مانگی جائے. اور وہ دعا یہ تھی: السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، کہ اے قبروں والو، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، جو مومن ہیں، مسلم ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن تمہیں ملیں گے، تمہیں جا کے مل جائیں گے. پھر حضور نے فرمایا استغفار بہت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مقام ایسا ہے جو انسان کو موت یاد دلاتا ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے کہ کل تک یہ زمین کے اوپر تھے، آج یہ زمین کے نیچے ہیں. اور یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. ہر ایک اپنی عمر کا بہت سا حصہ گزار کر آخر اس کی زندگی میں وہ دن آتا ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے. اس ضمن میں آپ نے حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ یہ بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، لیکن ان کی کارہائے نمایاں بہت زیادہ تھے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ 41 سال تقریباً ان کی عمر تھی، اور یہ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کم عمر تک زندہ رہے اور زندگی انہوں نے گزاری. حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ کے بعض اوصاف حضور نے ذکر کیے کہ یہ باہر سے آئے تھے اور یہاں آ کے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی. اور حضور نے فرمایا کہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ حضرت احمد سرہندی مجدد الفسانی، جن کا روضہ سرہند شریف میں ہے، وہ ان کے شاگرد تھے. اب مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ وہ ان کے شاگرد تھے، اور انہوں نے ان بزرگوں کو اسلام سکھایا، اسلام کی باریکیاں بتائیں، اور اس علاقے میں تبلیغ کی. اور بہت کٹھن مراحل میں سے یہ لوگ گزرے، بہت تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں. تو سب سے پہلے آپ حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ کے مزار پر گئے اور وہاں پر لمبی دعا کی. ایک بات جو حضور نے خاص طور پہ وہاں فرمائی کہ حضرت باقی باللہ رحمہ اللہ کے کتبہ کے پیچھے وہ ایک فارسی میں نظم لکھی ہوئی ہے. وہ نظم ایک بہت اچھی نظم ہے. حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو حضور نے فرمایا کہ یہ نظم نوٹ کر لیں، چنانچہ حضرت مفتی صاحب نے وہ نظم نوٹ کر لی. اسی طرح وہاں پر قبریں بہت قریب قریب ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت سنبھل کر چلتے تھے تاکہ قبروں کے اوپر پاؤں نہ آئے اور قبور کا احترام رہے. اس طرح حضور نے وہاں پر دعا کی، اور دعا کے بعد حضور اپنی رہائش گاہ پر واپس تشریف لے آئے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. اسی تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مورخہ 25 اکتوبر سن 1905 عیسوی کو دہلی میں کن بزرگان امت کی قبور پر دعا فرمائی تھی؟ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعض اور بزرگان کی قبروں پہ بھی گئے. ان کا اختصار سے ذکر کرتا ہوں. مثال کے طور پہ حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی قبر جو ہے وہ بستی خواجہ میر درد کے نام سے وہ بستی ہے. ایک کالج ہے بہت بڑا، اس کے پیچھے یہ مزار ہے. آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر بھی آپ نے دعا کی. یہ بھی ایک خصوصی بات ہے کہ حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد میں سے تھے، یعنی ام المومنین رضی اللہ عنہ کے جد امجد، اور خاندان کے اوپر جو پشت ہے اس میں آپ بھی تھے. سادات سے آپ کا تعلق تھا. حضرت مسیح صاحب وہاں تشریف لے گئے اور وہاں دعا کی. آپ نے بڑی لمبی دعا کی. خواجہ درد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت کارنامہ ہے
کہ آپ نے اسلام کو اس علاقے میں پھیلایا اور لوگوں کو اسلام سکھایا، ایک تو وہاں آپ تشریف لے گئے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، 1703 میں ان کی وفات ہوئی، یہ بھی دہلی میں دفن ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ اس وقت تک علماء یہ فتویٰ دیتے تھے کہ قرآن مجید کا کسی اور زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، مگر حضرت شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، اور اس کے بعد ان کے صاحبزادوں نے، ان میں سے ایک عبد القادر صاحب ہیں، شاہ عبد القادر صاحب، انہوں نے قرآن مجید کا اردو میں بھی ترجمہ کیا، اور بھی ان کے ہیں بیٹے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ذکر اپنی عربی کتاب میں کیا، حمامۃ البشریٰ میں۔ اس کا ایک اقتباس میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور ان کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ مجدد تھے، آپ چھوٹے بڑے ہر ایک کی نظر میں امام تھے، اور آپ کا ایک احترام تھا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی وفات جو ہے وہ 1762 میں ہوئی، اور دہلی دروازے کے باہر قبرستان مہندیاں کر کے ایک ہے جو وہاں بتاتے ہیں، وہاں پر ان کی قبر ہے، اور وہاں پہ بھی جانے کا موقع ملا، دعا کرنے کا موقع ملا۔ وہاں پاس ہی ان کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب کی قبر ہے۔ حضرت مسیح السلام نے وہاں پہ بھی دعا کی، اور ان تمام بزرگان کی قبروں پر ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے آپ نے دعائیں کی، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی ساتھ لیا، تاکہ وہ بھی جب بھی موقع ملے وہ ان بزرگان کی تربتوں پہ آئیں اور آ کے یہاں پر دعائیں کریں۔ اس کے علاوہ آپ نظام الدین صاحب اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ بھی گئے، جو محبوب الہی کہلاتے ہیں۔ وہاں پر خواجہ حسن نظامی صاحب، جو وہاں مجاور تھے اور سجادہ نشین تھے، خدمت گزار تھے، وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح السلام کو ہر وہ یادگاری اور متبرک مقام دکھایا جو کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسلک تھا۔ ایک کتاب بھی انہوں نے دی، شواہد نظامی کر کے وہ کتاب بھی دی، اور آپ کے سرہانے یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر کے پاس ایک قرآن مجید قلمی نسخہ رکھا ہوا تھا، جو کہ اورنگزیب بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور لکھنے کے بعد یہ وہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ سب کا خیال یہ ہے کہ وہ اورنگزیب نے ہی لکھا تھا، اور وہ یہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ وہاں پر ساتھ ہی ایک اور قبر ہے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی چند میٹر کے فاصلے پہ یا دوسری طرف ہے۔ وہاں پہ بھی حضرت مسیح السلام تشریف لے گئے، اور امیر خسرو کے مزار پہ بھی دعا کی۔ ان کی بھی اسلام کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ اردو کے ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں، اور ان کو بڑی عزت کے نگاہ سے مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر بھی دیکھتے ہیں، اور ایک احترام ہے ان کا۔ ان کی بعض مضامین اور کتابیں ہیں جو کہ ہندوستان میں خاص طور پہ پڑھی جاتی ہیں، وہاں حضرت صاحب تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہاں تشریف لے گئے۔ ان کی قبر قطب مینار سے کچھ فاصلے پر ہے، اور 1 نومبر 1905 کو آپ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بعض قبور ایسی ہوتی ہیں، یہ نزول برکات یہاں ہوتی ہیں، تو اس لیے حضرت مسیح صاحب وہاں تشریف لے گئے، اور بہت دعا کی آپ نے، اور صحابہ نے بھی وہاں دعا کی، اور ان کی بعض خدمات کا بھی حضور نے اس موقع پہ ذکر کیا۔ رستے میں حضور نے جو مسجد ہے، جامع مسجد، حضور نے وہ دیکھی۔ حضور نے فرمایا کہ مسجدیں
وہ اپنی بلند و بالا عمارتوں کی وجہ سے نہیں مشہور ہوتی ہیں، بلکہ ان کی رونق وہ مخلص نمازی ہوتے ہیں جو اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مثال دے کے بتایا کہ مسجد نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک ایسی چھت تھی اس کی کہ کھجور کے ٹہنیوں سے وہ بنی ہوئی تھی، شاخوں سے بنی تھی، اور اس سے پانی ٹپکتا تھا، لیکن اپنی برکت کے لحاظ سے دنیا کی تمام مسجدوں سے وہ برکات کے لحاظ سے افضل اور اعلیٰ تھی۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں اور بھی بعض بزرگ ہیں، مثال کے طور پہ مخدوم نصیر الدین محمود چراغ دہلی والے، اور بھی بعض ہیں، ان پہ بھی حضرت مسیح السلام گئے، بعض صحابہ گئے، انہوں نے جا کے ان قبور پہ دعا کی۔ اسی ضمن میں ایک حضرت مسیح السلام کا اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں۔ خواجہ حسن نظامی صاحب، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مجاور سے سجادہ نشین تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اپنے تاثرات لکھنے کے بارے میں کہا تھا یا بیان کرنے کے بارے میں کہا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت مسیح السلام کو الوداع کہنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ بھی آئے تھے، وہاں پہ بھی انہوں نے یہ اصرار کیا تھا۔ بعد میں تحریری طور پہ بھی انہوں نے لکھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس سفر کے بارے میں لکھا وہ اقتباس میں بینِ ہی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح السلام ان کو تحریر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ خاتم النبیین و آلہ و اصحابہ و جمیع عبادہ الصالحین، اما بعد۔ شعبان المبارک 1323 ہجری میں مجھے جب دہلی جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے ان صلحاء اور اولیاء الرحمن کے مزاروں کی زیارت کا شوق پیدا ہوا جو خاک میں سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ جب مجھے دہلی والوں سے محبت اور انس محسوس نہ ہوئی تو میرے دل نے اس بات کے لیے جوش مارا کہ وہ ارباب صدق و صفا اور عاشقان حضرت مولا جو میری طرح اس زمین کے باشندوں سے بہت سا جور و جفا دیکھ کر اپنے محبوب حقیقی کو جا ملے، ان کے متبرک مزاروں کی زیارت سے اپنے دل کو خوش کر لوں۔ پس میں اس نیت سے حضرت خواجہ شیخ نظام الدین ولی اللہ کے مزار متبرک پر گیا، اور ایسا ہی دوسرے چند مشائخ کے متبرک مزاروں پر بھی۔ خدا ہم سب کو اپنی رحمت سے معمور کرے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دوست کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ نے قلعہ نہیں دیکھا، یعنی لال قلعہ نہیں دیکھا، تو آپ وہ جا کے دیکھ لیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، فسیروا فی الارض، کہ زمین میں چلو پھرو، اور جنہوں نے جھٹلایا ہے ان کا انجام بھی دیکھو، اور جنہوں نے تصدیق کی، ایمان لائے، تکلیفیں اٹھائیں، ان کا انجام بھی دیکھو۔ اب آپ دہلی کے اس سارے علاقے میں گھوم جائیں اور اچھی طرح سے دیکھیں۔ آج بھی ان قبروں کے اوپر لوگ جاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اب میں نے مثال دی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آج بھی وہاں پر یہ حالت ہے کہ ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا بھی کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ آتے ہیں۔ لیکن وہاں ہی اور ایک بادشاہ ہے، بادشاہوں کی قبریں ہیں، اور وہ اس قسم کے بادشاہ تھے کہ انہوں نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مخالفت کی تھی۔ ان کا نام و نشان تو آج کہیں نہیں ہے۔ محمد تغلق تھا وہاں پہ، اس نے نظام الدین اولیاء کو کہا کہ میں واپس آؤں گا، ایک مہم پہ جا رہا ہوں تو ان کو سزا دوں گا۔ جو آپ کے مرید تھے وہ بہت ڈر گئے،
وہ بار بار آ کے کہتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ہنوز دلی دور است، ہنوز دلی دور است، یہاں تک کہ وہ بالکل دلی کی فصیل پہ پہنچ گیا اور مرید کہنے لگے کہ حضور وہ تو آ گیا، کہنے لگے ہنوز دلی دور است، یعنی اولیاء اللہ کا یہ مقام ہوتا ہے، ایک کہہ کے گیا تھا میں سزا دوں گا اور اس کے لیے وہ تیاری کر کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ فصیل کے اندر آیا وہاں پر ایک جشن ہو رہا تھا، وہ چھت گری اور وہیں وہ ختم ہو گیا۔ وہی آپ کے الفاظ پورے ہوئے ہنوز دلی دور است۔ ان اولیاء کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے، ان کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی دعا کے لیے کہنے کے لیے آیا کہ میرے لیے دعا کریں، آپ نے فرمایا جاؤ دودھ اور چاول لے کے آؤ، کھیر بنا کے مطلب لے کے آؤ۔ وہ گیا، لیکن کہنے لگا کہ میں تو اپنی مراد مانگنے آیا تھا، انہوں نے تو اپنی ہی پیش کر دی ہے۔ خیر وہ لے کے آیا، حضرت نے وہ کھائی، تناول فرمائی، فرمانے لگے دیکھو جب تم مجھے دعا کے لیے کہنے آئے تھے تم میرے لیے اجنبی تھے، میں تم کو نہیں جانتا تھا تم کون ہو کون نہیں ہو، لیکن اب جب کہ تم نے میری یہ خدمت کی، اس کے بعد میرا تم سے ایک تعلق بن گیا، اب یہ تعلق مجھے مجبور کرتا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں۔ تو یہ آپ کے طور طریقے تھے، اور اسی لیے اسلام میں یہ ایک طریق رائج ہے کہ نذرانہ بزرگان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دعا کی درخواست کی جاتی ہے، تاکہ ایک قلبی تعلق جو ہے وہ اس سے بنتا ہے۔ اور اسی قسم کی روایات حضرت غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہیں۔ بہرحال یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے بارے میں اور ان بزرگان کے بارے میں چند ایک باتیں تھیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ اصل جزا۔ اس پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جب دہلی میں قیام فرما تھے تو وہاں سے آپ نے سیدنا حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا پیغام بھجوایا تھا، اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دہلی میں تھے اور سارے وہاں پر صحابہ تھے، اور حضرت مسیح السلام کو کچھ نقرس کی کچھ اس طرح کوئی تکلیف ہو گئی تو حضور کو خیال ہوا کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا جائے، تو آپ نے فرمایا ان کو ٹیلی گرام دیا جائے، تار دیا جائے، وہ آ جائے۔ چنانچہ جس نے وہ تار لکھا اس نے لکھا ہے امیجیٹ، کہ بلا توقف آپ آ جائیں۔ مولانا نور الدین صاحب یہاں قادیان میں تھے، یہاں اپنے مطب میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو وہ ٹیلی گرام ملا تو آپ بلا توقف جتنی جلدی ہو سکتا تھا آپ اٹھے اور اپنی پگڑی کو سمیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے بٹالے کی طرف چل پڑے۔ نہ آپ نے اخراجات سفر لیے، نہ اکتوبر میں جب کہ گرمی شروع ہو جاتی ہے، اکتوبر کے آخر میں سردی شروع ہو جاتی ہے، اور نہ موسم کے مطابق کوئی کپڑے لیے، بس یہی کہا کہ آقا نے کہا ہے فوراً آ جائے۔ یہاں سے بس وہ یکا سٹینڈ کہتے تھے اس کو، جہاں پر آج کل وہ اسکول ہے، وہاں پر ٹانگے پہ بیٹھے، بٹالے پہنچے، اسٹیشن پہنچے۔ اب اسٹیشن پہنچے، اس گاڑی چلتی تھی بٹالہ سے، امرتسر رکتی تھی، پھر آگے دلی رکتے راستے میں رکتے دلی پہنچتی تھی۔ اب وہاں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، مولانا کے پاس اخراجات سفر نہیں ہے، ٹرین جانے والی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ خدائے مسبب الاسباب، مالک کائنات، جس کے مسیح کے حکم پر آپ نکل پڑے، اللہ تعالیٰ پر کمال توکل کرتے ہوئے۔ دیکھا ایک ہندو آیا، کہنے لگا کہ حکیم صاحب میں تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے قادیان جا رہا تھا، میری بیوی بہت بیمار ہے، آئیں چل کے اس کو دیکھ لیں۔ تو مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہیں جا سکتا، مجھے دلی جانا ہے اور بہت جلدی پہنچنا ہے۔ کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کو لے کے یہاں آ جاتا ہوں۔ وہ پلیٹ فارم پہ بیوی کو لے آیا، خلیفۃ المسیح اول نے اس کے سارے حالات پوچھے، اس کا نسخہ لکھا۔
وہ دوست گیا اور جا کے دہلی کا ٹکٹ جو تھا ٹرین کا وہ لے کے آیا اور کچھ زیادہ راہ کے لیے رقم دی. اب خلیفۃ المسیح اول نے تو اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا. یہ ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ یہ واقعہ بطور واقعہ ہی نہیں بلکہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اب مولانا نور الدین صاحب کو کیا توقع تھی کہ ایک آئے گا اور اس طرح سے میرے ٹکٹ کا انتظام ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیا اور اس کے بعد مولانا نور الدین صاحب وہ دلی پہنچے. یہ وہ واقعہ تھا. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی نئے موضوع پر کسی نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.